بات چل رہی تھی سحری کے مسائل کی۔ سحری میں اذان دے کر اٹھانا لوگوں کو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اذان دے کر سحری کو اٹھانا خیر القرون میں اس کا معمول تھا۔ خیر القرون کا مطلب نبی کا زمانہ، نبی کے بعد کا زمانہ، نبی، صحابہ اور پھر تابعین، تبع تابعین، یہ تین زمانوں کو ملا کر خیر القرون بولتے ہیں۔ تو ان تین زمانوں کے اندر اذان دے کر لوگوں کو سحری اٹھاتے تھے۔ اب اس وقت اگر ہم اذان دیں گے تو لوگ سحری شروع کریں گے، ختم کریں گے، ختم کر دیں گے، پھر مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سحری دے کر لوگوں کو اٹھانے کے لیے دیں گے تو پھر لوگ غلط سمجھیں گے، پھر سحری کرنے کے بجائے ختم کر دیں گے، مقصد چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اذان دے کر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن معمول نہیں ہے لوگوں میں وہ۔ نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد کے اس کے بعد کے زمانے میں 3 زمانوں تک یہی ہوتا تھا، سحری کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی۔ نماز کے پھر آپ لوگ اذان دیتے تھے، 2 اذان دیتے تھے۔ ایک بات تو یہ، اور ایک بات سحری میں ایک غلط مسئلہ، غلط بات ہے، سحری میں جگانے کے لیے مائکوں کے اندر نعت پڑھنا، قوالی گاتے رہنا، بولتے رہنا، یا پھر ڈھول تاشے بجاتے رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہ ملک سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں مسلمان نہیں رہتے، خالی مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہر ایک مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر۔ تو انسانیت کے بھی یہ کام خلاف ہے۔ مسجد کے اندر اگر پکارتے رہیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، انسانیت کے خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے یہ۔ کیوں بھائی؟ غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جو لوگ روزے کے مکلف ہی نہیں ان کو تکلیف دینا صحیح نہیں بلکہ حرام ہے، ظالمانہ مائک کا استعمال ہے یہ۔ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں، غیر مسلم کو پکارتے رہتے تکلیف ہوتی ہے ان کو، چھوٹے بچے رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، بیمار لوگ رہتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوگی۔ اسلام چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، تکلیف دینے سے اسلام منع کرتا ہے۔ اچھا، رمضان کے اندر معمول سے عام دنوں میں فجر کی نماز ذرا اجالا ہو کو پڑھنا، ذرا اجالا دستے رہنا فجر کے وقت میں، عام دنوں میں۔ رمضان کے موقع پر ذرا اندھیرے میں پڑھ لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب عام دنوں میں کئی کو ذرا اجالا کر کو پڑھنا، لوگ آن دے، جڑین دے، جمین دے، جماعت زیادہ ہوں دے کو بول کو ایسا کرنا سو۔ اب اگر ہمیں اجالا کر کو پڑھیں گے 6-15 کو، پھر لوگ جمیں گے نہیں، گھر میں جمیں گے، یہاں نہیں جمیں گے، سو جائیں گے پھر۔ جب عام دنوں میں نماز اجالا کر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جماعت زیادہ ہونا، جماعت لوگ زیادہ ہو جانا بول کر تکثیر جماعت کا مقصد ہے۔ اب یہاں پہلے سے لوگ جاگ کو اٹھ کو ہے، اب جلدی وقت شروع ہونے کے فوراً اگر اذان دے کر نماز پڑھ لیں گے تو پھر مقصد حاصل ہو جائے گا، لوگ جم کوچ ہے، اٹھ کوچ ہے، آ جائیں گے، وہ مطلب ہے۔ ورنہ پھر اگر اجالا کر کو اگر 6-15 کو پڑھیں گے تو پھر اس وقت میں جماعت کم ہونے کا نہیں، جماعت زیادہ ہونے کا نہیں، وہاں فرض چھوٹ جاتا ہے، نماز پڑھنے آتے لوگ ہم پھر سو جائیں گے، وہ خود تک کئی بول کے ابھی گھر میں پڑھ لیں گے۔ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھتا ہے بندہ، نماز نہیں ہوتی اس کی، فرض نماز، نفل نماز ہو جاتی ہے، فرض نماز کے لیے آدمی کو مسجد کو آنا چاہیے۔ تو احناف کا منشا وہ بات آ گئی، تکثیر جماعت کی وجہ سے ہے وہ اجالا کر کو پڑھنے کا، احناف کا ذکر ہمیں ہمارے پاس۔ اب یہاں قلت جماعت، ترک جماعت، اب لیٹ کر کو پڑھیں گے جماعت چھوٹ جائے گی، یا پھر لوگ کم ہو جائیں گے، جماعت چھوٹ بلکہ ترک صلاۃ کی نوبت آ جاتی ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھار۔ اس لیے اٹھے ہیں سحری کے لیے، کھانا پینے کے لیے، تو پھر اب وقت شروع ہونے کے بعد فجر کا اذان دے لیں گے، لوگ اٹھ کو 6 نماز کو آ جائیں گے۔ اب اس کا جلدی کا مطلب بالکل اتنی جلدی نہیں کہ بالکل لوگ آنے بھی دی نہیں لوگوں کو، اذان دی فوراً کھڑ گئی، اتنا بھی جلدی نہیں کرنا، لوگ گھروں سے نکل کو مسجد کو بھی پہنچ سکے نہیں تو جلدی کھڑ گئی، ویسا بھی نہیں کرنا ہے، اتنا جلدی بھی نہیں کرنا ہے، بالکل اتنی بھی جلدی کہ سحری کر کے ضروریات سے فارغ ہو کر گھر سے سنت پڑھنے کا بھی وقت نہ رہے، اتنا بھی جلدی نہیں کرنا۔ بعض جگہوں پر کرتے ہیں ایسا، جلدی اٹھی کئی کو بول کو، بعض جگہ پر کیا کرتا تھی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے زیادہ ڈالتی، بعض جگہوں پر فجر کا وقت شروع ہوتے ہی 5-10 منٹ 15 منٹ ٹائم دے کر نماز کو کٹ جاتی، بعض مرتبہ کیا بھی آتے نہیں، ایسے دیوانے کما نہیں کرنا، پبلک کماتی دیکھ لینا، دیکھ 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کیا ہو گیا۔ ہاں البتہ اگر سحری کر کو لوگ مسجد میں آ کر جڑ جاتی، بیٹھ جاتی، قرآن پڑھتے رہتی، تلاوت کرتے رہتی، تہجد پڑھتے رہتی، یا پھر کم سے کم اللہ کو یاد کر لیتے، خاموش اللہ کے آگے بیٹھ کر ہوتی، سب یہاں بیٹھ کر، تو پھر اذان دے کو 5 منٹ سنت پڑھنے کے لیے دے کو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادمیہ اصل مقصد ہے سو، ادمیہ ہونا سو۔
تو بالکل جلدی نہیں کرنا. لوگ گھر سے فارغ ہو کر ضرورت سے آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے سنت پڑھنے کے اور تبھی جلدی نہیں کرنا ہے. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کو رہنا, سنت سے فارغ ہو جانا, لوگ ضروریت سے فارغ ہو پا جانا, وہ مطلب ہے. بس فجر کے بعد ابھی پرسوں بلا نہیں مساوت کی رہا تھا, فجر کے بعد مستقل روزے کی نیت بھی پڑھاتے ہیں. بعض مرتبہ اذان کے بعد مائک سے ہی پڑھاتے ہیں. اب یہ کیا صحیح ہے غلط ہے پرسوں بات بول دیا تھا, پھر دوبارہ بول رہا ہوں. دیکھو نیت کسے بولتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل میں ارادہ کرنے کا نام نیت ہے. زبان سے نیت کے الفاظ کہنا نیت نہیں کہلاتا. زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں, نیت دل میں ہوتی سو دکھتا نہیں وہ, بلکہ نیت کا زبان سے جو بولتے وہ نیت کی نقل ہے. وہ عمل کے ثواب کے لیے نیت کرنا تو شرط ہے, لیکن نیت کہنا شرط نہیں ہے. عمل قبول ہونے کے لیے, عمل ادا ہونے کی وجہ سے نیت کرنا, لیکن نیت کہنا بول کر نہیں ہے. نیت کرنا شرط ہے, نیت کہنا شرط نہیں ہے. سمجھ آتی بات؟ کہنا الگ ہے, کرنا الگ ہے. تو نیت کہنا زبان سے ہوتا ہے, نیت کرنا دل سے ہوتا ہے. نیت تو دل کا کام, زبان کا کام نہیں ہو. اب ہمیں نیت زبان سے کرتے ہیں, دل سے کرنا نیت. اچھا, اب یہ دو دعا پڑھتے, نویت بول کر پڑھتے, اللہم انی اصوم بول کر. یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ ثابت ہے, دعا میں پڑھ لے کو بیٹھی, چھوڑنا چاہیے. نمبر 2, نیت کے تلفظ کا التزام خلاف سنت ہے. اب یہ دعا پڑھانا چاہے تو ایسا بول کر بولتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے, نہیں کرنا ہے. نبی نہیں کرو, ہمیں کیسا کرنے تیار ہو گئے. نمبر 3, اس طرح نیت پڑھانے کو دین کا عمل سمجھنا. یہ پڑھنا بھائی پڑھتے تھے پہلے سے, یہ دین کا عمل سمجھنا اسے, تو پھر یہ تو پھر دین کے اندر بدعت ہے, ایڈیشن ہے یہ. اب حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرما کو ہے کہ کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز, ہر نیا ایڈیشن جو دین سمجھ کو کرتی تمہیں اسے, تو پھر وہ ایڈیشن تمہارا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے, چھوڑنا چاہیے. سحری خود نیت کے قائم مقام ہے, سحری کرنا خود یہ نیت کے برابر ہے. نیت کروانے اور پڑھوانے کا عمل کو چھوڑنا چاہیے, بند کرنا چاہیے. مسئلہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے, نیت کرنا ہے ہر عبادت کے لیے, لیکن نیت بولنے کو نہیں کام بھی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. سحری میں اٹھنا خود نیت کے قائم مقام ہے, اٹھ کر کھانا یہ بھی نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے. البتہ کسی کو اگر زبان سے بولے بغیر تسلی نہیں ہوتی دل کو, تو پھر اس کے لیے میں آج روزہ ہوں بول کر اردو میں بول لیا, تیلگو میں بول لیا, تمل میں بول لیا, چل جاتا ہے. یہ الفاظ پڑھانا کیا بھی ضروری نہیں ہے. یہ الفاظ نبی کے زبان سے نکل کو نہیں ہے. کیا اردو میں بولے تو اللہ کو اردو نہیں آتا, کیا اللہ نہیں سمجھتے؟ نیت نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے. ہمیں نماز میں کوئی نیت کرتے, عربی میں بولتے, اردو میں بولتے, نیت اردو میں بول لیتے ہیں کافی. وضو کر رہا خود نیت کے قائم مقام ہو گیا. اچھا, البتہ کسی کو زبان سے کہے بغیر اگر تسلی نہیں ہے تو پھر زبان سے آج میں روزہ بول کر بول لینا چاہیے. اچھا, اس کے بعد دیکھو ہر ایک روزے کے لیے نیت کرنا, الگ الگ نیت کرنا ہوتا ہے. صبح صادق سے نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر, سحری کے وقت سے صبح صادق سے لے کر 5:20 سے لے کر 5:25 سے لے کر آدمی 11 ساڑھے 11 اس کے اندر تک نیت کر سکتا ہے, آدھا دن تک. جب پھر 11 ساڑھے 11 پار ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نیت کرتا, نیت وہ قابل قبول نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ ہے. صبح صادق سے پہلے نیت کرنا بھول گیا آدمی, نیت کیا نہیں, میں کوئی سا روزہ رکھوں نہیں رکھوں بول کر, اٹھا نہیں کہ بہرحال, کھایا نہیں کیسا کہ بہرحال, اب روزہ رکھنا کا کو ہے, تو پھر صبح صادق سے پہلے نیت کرنا بھول جائیں تو نصف نہار شرعی, مطلب وہ 11 ساڑھے 11 تک, آدھا دن, وہاں تک اسی پہلے آدمی نیت کر لے تو نیت ہو جاتی ہے اس کی. روزے کی نیت عربی میں کہنے کو ضرور سمجھنا یہ غلط بات ہے. اب کوئی دعا ہے عربی میں نیت کرنا بول کر, ہمیں زبان تو ہماری عربی نہیں ہے لیکن نیت عربی میں کرتی ہے. ہمیں قرآن عربی میں نہیں پڑھتے, تیلگو میں پڑھتے قرآن, عربی میں قرآن اترا سو عربی میں پڑھنا سو. اب عربی میں اب تیلگو میں قرآن پڑھیں گے تو پھر میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ وہ غلط ہی ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا, ہمیں تیلگو میں پڑھیں گے. اب تیلگو میں پڑھتے وقت کیا ہوتا ہے, موٹا پڑھنا بول کر اسے کیا لگتا ہے, سب کچھ تا چھتا ہے, تا سب کو وہی, تا کو وہی, تو کو وہی ہے تیلگو کے اندر. عربی میں الگ ہوتا ہے, صراط الذین, رال الگ ہے عربی کے اندر. اب اس میں تیلگو میں سب سے جا ہوتا ہے اس کے اندر, پھر گناہ ہو جائے گا. رال آیا تو معنی الگ ہوتا ہے, واد آیا تو معنی الگ ہوتا ہے, زا آیا معنی الگ ہوتا ہے, تو وہ آیا معنی الگ ہوتا ہے. سب کو میں کتنا پڑھتے گناہ ہو جائے گا, وہی مطلب ہے. روزے کی نیت عربی میں کرنے کو, کرانے کو ضروری سمجھنا یہ غلط بات ہے. جس شخص کو اطمینان نہ ہو پھر نیت کے الفاظ کے لیے میں روزہ ہوں بول کر, رمضان کے مہینے میں
مطلق نیت سے بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، کوئی اور روزہ ادا نہیں ہوگا۔ رمضان اگر اسے پہلے کے گئے سال کے روزے چھوٹ گئے بول کر میں نیت کر تم کو اگر نیت کر لیا رمضان کے اندر، وہ روزہ اس کا نہیں ہوتا، گئے سال کا چھوٹ گیا تو روزہ رمضان کے اندر سحری کر کو نیت کرنے سے روزہ ہوتو بول کر رمضان کا روزہ مانا جائے گا۔ اچھا، مریض کوئی اور روزے کی نیت کرے گا تو بھی رمضان ہی کا ہوگا۔ بیمار آدمی کے لیے چھوٹ ہے، تو پھر اگر وہ آدمی بیمار آدمی اگر روزے کی نیت کرے گا تو پھر دوسرے روزے نیت کرتا ہے، اور نفل روزے کی یا کوئی اور روزے کی رمضان کے اندر، تو پھر نفل روزے کی کرن دے، کس کی بھی کرن دے، اور اس کی رمضان کے فرض روزے کی ہی اس کی نیت مانی جائے گی۔ آگے مسئلہ، اگر مسافر قضائے عمری وغیرہ کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہوگا، مگر مسافر کو بھی چاہیے کہ وہ جب روزہ رکھ رہا ہے تو پھر رمضان کا فرض روزہ ہی رکھے، کسی اور روزے کی نیت نہ کرے۔ مسافر سفر میں ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ آدمی بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، یا پھر کئی سال کے روزے چھوٹ گئے تو پھر رمضان میں اگر نیت کر کون اپنے چھوٹے ہوئے روزے نیت کرے گا، چھوٹے ہوئے روزے اس کے ہو جائیں گے، لیکن جب روزہ رکھ رہا ہے تو پھر رمضان کے اندر رمضان کی نیت کر لے گا تو پھر اس سال کے روزے اس کے پورے ہو جائیں گے۔ یہ یہاں تک بات ہے۔ اور کچھ مسائل ہیں اس کے، دیکھو سحری کے اندر اٹھانے کا جو نظام ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں مسجدوں کے اندر، یہ ٹھیک نہیں ہے، بات آ گئی تھی ابھی، چھوٹے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور غیر مسلم ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، پھر ان کو تکلیف دے سکا ہوتا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وقت سے پہلے اب بات آ گئی اذان دینے کی، سری ختم کرنے کی بات آ گئی۔ اور دیکھو ایک شخص سعودی عرب یا امریکہ میں تھا جہاں رمضان کا چاند مثلا ہندوستان کے حساب سے 1 یا 2 دن پہلے ہوا، پہلے نظر آ گیا چاند امریکہ میں یا سعودی میں، اب وہاں سے ہندوستان کو آ گیا۔ دیکھو اس کے بعد یہ شخص وہاں سے درمیان رمضان میں 10 روزے کے بعد 15 روزے کے بعد عید کرنا کا بول کر کیا ہوا، ہندوستان کو آ گیا، پاکستان چلے گیا، اپنے گاؤں کو چلے گیا، امریکہ یا عرب ملک سے وہاں چاند پہلے دکھ گیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے، عید کس کے کون سے ملک کے سب سے منانا ہے، دیکھو اس کے بعد یہ شخص وہاں سے درمیان رمضان میں ہندوستان آ گیا، اب یہ شخص اپنے حساب کے مطابق روزے پورے کر لے یا ہندوستان کے حساب کے مطابق روزے رکھ لے۔ اب وہاں کے حساب سے دیکھے تو پھر انہوں روزے 2 کم پڑ جائیں گے، یہاں کے حساب سے دیکھے تو وہاں پہلے چھو جائے 2 روزے آگے چھوئے، یہاں آیا تو پھر 2 روزے کم پڑ جائیں گے۔ اب ان کون سے ملک کے حساب سے روزہ رکھنا ہے ہم، دیکھو فقہا کا بیان کردہ اس جزئیے سے اس کا حکم مستمت ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے چاند دیکھا مگر اس کی گواہی اور خبر رد کر دی گئی تو وہ شخص خود تو روزہ رکھے گا مگر عید سب کے ساتھ کرے گا، مطلب وہاں سے یہاں آ گیا تو پھر یہاں کے لوگوں کے حساب سے عید کرے گا، اگرچہ اس کے 2 روزے یشتر ہو جائیں گے لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کے حساب سے عید کرے گا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اور اسی طرح کا اصول بیان فرماتے علماء کرام فقہا کے اصول کو رکھ کر، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، تو شوافی کے ایک قول سے اس کا حکم مستمت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص ہمارے ملک کے لوگوں کی اتباع کرے، یہ شخص ہمارے ملک کے لوگوں کی اتباع کرے، اس کی نظیر اس کی مثال دلیل کیا ہے، شافعیہ کا یہ قول کہ جو شخص ایک شہر میں ظہر کی نماز پڑھا، ایک آدمی یہاں ظہر کی نماز پڑھ لے کر اپنے کام کے لیے یا کسی اور کام کے لیے باہر چلے گیا، وہاں گیا تو کیا ہے وہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، ان کو سے گاؤں میں گیا کہ اپنے گاؤں میں ظہر نماز پڑھنے کو گیا، وہاں دوسرے گاؤں میں گیا وہاں ظہر نماز ہوتی ہے، تو اس وقت نماز پڑھنے کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظہر نماز ہوتی ہے ان گیا سے گاؤں میں یا مسجد میں، تو پھر انہوں جا کو اس میں شامل ہو جانا ہے، نفل ہو جائے گی لیکن کھڑنا تو ظہر نماز میں کرنا ہے۔ اس اصول کو رکھ کر علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس شخص کو چاہیے کہ یہاں سب کے ساتھ روزہ رکھے اور سب کے ساتھ عید کرے، مطلب کیا ہے وہاں امریکہ میں یا پھر سعودی میں روزہ رکھو آیا 1-2 دن پہلے، لیکن جب یہاں آیا تو یہاں کے لوگوں کے حساب سے اسے عید اور چاند اور عید سب کچھ ان کے ساتھ بالکل کرنا پڑے گا۔ اب ایک مسئلہ دیکھو، اس کا الٹا مسئلہ، اب یہاں رکھو وہاں چلا گیا تو اس کا دیکھو، ایک شخص مثلا ہندوستان سے ایسے ملک گیا جہاں 2-1 دن پہلے سے روزے شروع ہو چکے تھے، یہاں دیری روزے شروع ہو گئے، جہاں گیا ہے وہاں بعد میں ہے، تو پھر کیا مطلب ہے، دیکھو جہاں 2-1 دن پہلے سے روزے یہاں بعد میں شروع ہوئے روزے وہاں پہلے ہوئے، اب یہاں روزہ بعد میں رکھ کو پھر وہاں چلے گیا، اب وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے اس شخص کے روزے کم ہو جائیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے، عید کس کے فالو کر کے منانا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ جب یہاں کے لوگ اپنے حساب سے عید کریں تو یہ شخص کیا ان کے ساتھ عید کرے یا نہ کرے، ابھی ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ سے عید کرنا ہے، یا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے روزے میں جو کمی ہے اس کا کیا کرے، اور وہاں چلے گیا عید یہاں کی منانا وہاں کی منانا، اگر وہاں کی منائے گا تو پھر یہاں کے روزے کم پڑ جائیں گے، 2 دن پہلے ہے وہاں، اب کیا کرنا ہے، اب وہاں کی عید کرے گا تو پھر روزے کم پڑ جائیں، کیا کرنا ہے۔ اب دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کو عید انہی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جس جگہ ہوتا ہے وہیں کے لوگوں کے ساتھ اس کا صوم افطار سحری افطار وہاں کے لوگوں کے مطابق ہوتا ہے۔
حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو، روزے رکھنے والوں کے ساتھ افطار کرو، افطار کرنے والوں مطلب جہاں ہو تمہیں وہاں کے لوگوں کو فالو کرو، وہاں کے گاؤں کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرو، مطلب اس کا یہی حکم اس صورت میں بھی ہے کہ ایک شخص ایک ملک مثلا سعودی عرب میں عید کر کے چلا اور دوسرے ملک مثلا ہندوستان پہنچا تو یہاں اسی دن عید ہو رہی ہے تو یہ شخص یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید بھی شامل ہو جائے، وہاں ان تھا پہلے سے، وہاں عید کر کو آیا یہاں پر، اب یہاں جب آیا تو یہاں عید ہو رہی ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کر لے۔ اور ایک مسئلہ، اگر سعودی عرب سے عید کر کے اسی دن ہندوستان یا پاکستان پہنچا اور ہندوستان یا پاکستان میں ابھی 29واں روزہ تھا، وہاں عید کرنے کو آ گیا عرب میں یا پھر کسی اور ملک میں، یعنی ہندوستان کو آ گیا یا پاکستان کو آ گیا تو ابھی 20 پر 9واں روزہ چل رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کو اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے پورے ہو گئی، عید بھی پوری ہو گئی اس کی، کیونکہ اس کے روزے اور عید سب کچھ ہو چکے ہیں، اب یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کو عید میں شامل ہونا چاہیے، روزہ تو ہو گئی اس کے لیکن یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ روزے اس کے پورے ہو گئے، عید سب ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ سب مسائل ہیں سحری اور سعودی میں۔ افطار ہندوستان میں کیا آدمی افطار دیکھو، ایک شخص سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں سحری کرتا ہے اور دوسرے ملک میں افطار کرتا ہے، جا کر سحری ایک جگہ کرتا ہے، فلائٹ سے سفر کرتا ہے، سحری ایک جگہ کیا، افطار ایک جگہ کرتا ہے، اب ان کون سے گاؤں کے حساب سے سحری کرنا افطار کرنا ہے؟ سحری ہندوستان میں کر لیا اور افطار عرب میں جا کو کرتا ہے، اب کون سے ملک کے حساب سے کرنا ہے؟ ہم دیکھو مسئلہ کیسے کیسے لکھے، دیکھو مسئلہ علماء کرام کو سلام کرنا چاہیے، یہ ڈیپ جا کو لکھے مسئلے ہمارے واسطے۔ افطار کے وقت وہ جس ملک میں ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے افطار کرے گا، یہاں سحری کر لے چلے گیا، لیکن جب عرب کو جائے گا تو پھر ایک 2 گھنٹے آگے رہے گا یا پیچھے رہے گا تو پھر ان کے حساب سے ہمیں فالو کر کے وہاں کے حساب سے افطار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا سعودی عرب میں سحری کر کے ہندوستان آیا، اب دوسرا مسئلہ، اب یہاں کر کو گیا تو پھر وہاں کے حساب سے افطار کرنا، اب وہاں کر کو آیا تو پھر کیا کرنا؟ لہٰذا سعودی میں سحری کر کے ہندوستان آیا تو افطار ہندوستان کے وقت کے مطابق کرے گا۔ دیکھو کہا تھا کہ وہاں حدیث آنی اب تک الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، یہ جہاں رہتا ہے وہاں کے حساب سے فالو کرنا ہے سحری اور افطار میں، اگرچہ کہ اس کا روزہ اس صورت میں بہت چھوٹا ہوگا، یعنی یہاں سحری کر کو گیا وہاں گیا تو پھر جنا آگے رہتا ہو چھوٹا رہتا روزہ، پھر بھی وہاں کے لوگوں کے حساب سے روزہ کھلنا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا وقت ہندوستان کے لحاظ سے 2.5 گھنٹے بعد ہوتا ہے، ان سحری کرنے کو گیا وہاں جلدی چھو جائے گا، پھر لہٰذا وہ وہاں کے حساب سے جب سحری کرے گا تو ہندوستان کے لحاظ سے 2.5 گھنٹے بعد کرے گا، اور وہاں سے جب ہندوستان پہنچے گا تو افطار سعودی عرب کے لحاظ سے 2.5 گھنٹے پہلے ہوگا، اب وہاں کر پایا تو پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ جلدی ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہم کو کرنا کیا ہے؟ کون سے ملک میں رہتی ہے وہ ملک کے اصول ٹائم کو فالو ہونا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ہندوستان ہی کے لحاظ سے افطار کرنا چاہیے، اور اس کے برعکس اگر کوئی ہندوستان میں سحری کرے اور سفر کر کے سعودیہ کو چلا جائے تو روزہ بڑا ہو جائے گا، یہاں سحری کر کو چلے گیا تو پھر وہاں گیا تو پھر روزہ اس کا بڑا ہو جاتا، مگر اس کو بھی اسی اصول کے تحت وہاں کے لحاظ سے افطار کرنا ہوگا، یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر منکرات سحری ہے، سحری کے اندر وہ کون سے کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ کام نوٹ کیے گئے ہیں، ہو سکے تو کل بولوں گا اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں سحری کے افطار کے، ان کے مطابق ہم کو سحری افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔